جی دیکھیے، بالکل یہ آئی تھنک لگ یہی رہا ہے کہ جی جو ڈیولپمنٹ ہیں، ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں، کیونکہ اس میں بہت فرینٹک وزٹ ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر محسن نقوی صاحب کے کوئی یہ تیسرا چوتھا وزٹ ہے، اور ون آفٹر دی ادر. تو وہ بیسکلی جو پرپوزلز ہیں، پھر جو کاؤنٹر پرپوزلز ہیں، جس طریقے سے وہ ان کو جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو پاکستان فیسیلیٹیٹ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے ویری کنسٹرکٹیو فیسیلیٹیٹر ان تک کنوے کرتا ہے اور کر رہا ہے. اب اس میں دو جو بیسک ایشو تھے جی، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں پاز آیا ہوا تھا، وہ ایک تو اسٹیٹ آف ہارمز کا تھا اور ایک جو نیوکلیر ایشو تھا. اب نیوکلیر ایشو کے اوپر ایران نے تو یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اسٹیٹس کو اینٹے جو ہے اس کی طرف جانے کو تیار ہے. یعنی جو JCPOA کے اندر ایران کا جو سٹینس تھا، جس میں ایران نے بہت ساری چیزوں کے اوپر ایگری کیا تھا، اس نے سنسٹ کلازز کے اوپر بھی ایگری کیا تھا. ایران نے جو اپنی ڈفرینٹ نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن، ان کے اندر جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر بھی ایگری کیا تھا، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر بھی. تو وہ تو اس کے لیے تیار ہے. لیکن جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کے لیے ایران کہتا ہے کہ اس کا اب اسٹیٹس کو اینٹے نہیں ہوگا. اس کا اب ایک نیا اسٹیٹس ہے جس میں ایران کا اب پرماننٹ اس میں رول ہوگا. وہاں پہ جو انوسنٹ پیسج ہے اب وہ ایران ڈیسائیڈ کرے گا، اور انوسنٹ پیسج جو ہے وہی صرف دیا جائے گا. تو آئی تھنک میرے خیال میں اسی کی دیر تھی اور اسی کے اوپر کچھ اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اب وہ تھوڑی سی شاید اسپیس کریٹ ہو گئی ہے، جس کے لیے اب یہ جلد ہی انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر اعلان ہو جائے گا. شاید امیڈیٹلی کوئی سولوشن یا کوئی ان کے اوپر کوئی جو یوں کہہ لیجیے کہ کنکریٹ کوئی پوائنٹ آف ویو تو نہیں آئے گا. ایک فریم ورک ضرور آئے گا، اور اس فریم ورک کے اندر ان کا جو سولوشن ہے اس کی طرف آئی تھنک جو ہے بات چلے گی. لیکن جو پیس ہے اور جو یہ پروسیس ہے وہ اسی طرح آگے چلے گا، اور بہت ساری عابد چیزیں جو ہیں صاحب، وہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی فریم ورک ہمیں نظر آ سکتا ہے، اس پر کمنٹ کیجیے گا. چونکہ ابھی جمیل صاحب بھی اس پر گفتگو کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایران کی جو معیشت ہے اس کی حالت مخدوش ہو چکی ہے، وہ بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگے مزید پرولونگ کیا جائے. اور اسی طرح امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا خواہاں ہے، کیونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں فریق جن کو پاکستان ایک میز پر لایا اور اس نہج تک پہنچایا، اس پوائنٹ پر لے کے آیا کہ دونوں اس کو ختم کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، آپ کے خیال میں اس لمحے تک پہنچ کر کیا جو ایران کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جو امریکہ چاہ رہا ہے؟ اور امریکہ کی جو شرائط ہے، کیا امریکہ کچھ شرائط سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ یہ دیکھیے، جیسے میں نے کہا، مجھے لگتا یہ ہے ایز اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس، میرا اپنا ہی اوپینین ہے کہ جو ایران ہے وہ نیوکلیر ایشو کے اوپر تو کمپرومائز کرے گا، لیکن وہ بھی ایک حد تک جو رائٹ ٹو ایکوائر دا سول نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز، اس پہ تو ایران جو ہے وہ ضرور اس تک تو بات ضرور کرے گا. لیکن جہاں تک بات ہے اسٹیٹ آف ہارمز کی، جیسے میں نے کہا کہ ایران نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے اب اس کے اوپر اسٹیٹس کو اینٹے نہیں ہوگا. اور اسی لیے یہ جو 1 مہینے سے جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، جو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اس میں میرا خیال ہے امریکہ جو تھا وہ پہلے تو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب امریکہ کی طرف سے کوئی ایک فارمولا جو ہے وہ شاید پرپوز کیا گیا ہے، جس میں جو اسٹیٹ آف ہارمز، کیونکہ دیکھیے باقی بھی دنیا کی چوک پوائنٹس ہیں، اور جو جیو پالیٹکس ہے اس وقت جو ریوالو کر رہی ہے وہ انہی چوک پوائنٹس کے گرد ریوالو کرتی ہے. وہ جو آپ کا لینڈ ماس ہے اس کے گرد ریوالو کرتی ہے، آپ کے جو کوسٹل اور میری ٹائم ہائی ویز ہیں اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک مجھے لگتا ہے اور بھی مثالیں ہیں اس کی ہمارے پاس ڈفرینٹ اور چوک پوائنٹس کی بھی. اور پھر جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سیز ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک کوئی اس طرح کی چیز کا کوئی میکنزم، کوئی ایک سارٹ آف اسٹیئرنگ کمیٹی کچھ ملکوں کی، کچھ ایک سارٹ آف مانیٹرنگ ایک چیز بنا کے آئی تھنک اس کی طرف بڑھا جائے گا. اور یہ شاید اب یہ اسپیس کریٹ ہو گئی ہے جس کی انڈیکیشنز مل رہی ہیں، اور اسی لیے ابھی ایک جو جس کو آپ کہہ لیں پرماننٹ سیز فائر، وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اناؤنس ہونے کو جا رہا ہے.
بالکل. ابھی جو بات آپ عابد لطیف صاحب کر رہے ہیں کہ سولوشنز کی جانب جانا چاہیے اور چیزیں حل ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں, ظاہری بات ہے اسی قسم کی باتیں ہونی چاہیے, لیکن جو ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب, جس طرح سے ایران کا ایک واضح موقف ہے کہ وہ جھکے گا نہیں اور سرنڈر نہیں کرے گا, جو بنیادی واضح جو شرائط ہیں ایران کی وہ مانی جائیں تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا, ورنہ ایران پہلے بھی واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اب اگر امریکہ نے کوئی جارحیت دکھائی تو پھر یہ معاملہ خلیج فارس تک نہیں پھیلے گا بلکہ باب المندب, بحر ہند اور بحیرہ روم تک یہ جائے گا معاملہ سارا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ اس کو تھریٹنگ پوزیشن میں دیکھا گا ایران کو, یا ایران اتنا پریشرائز کرنے میں امریکہ کو کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں, امریکہ میں دو کمپوننٹ لے لیں نا اس کو. ایک تو یہ ہے پولیٹیکل ریٹرک ہے جو آپ کو ٹروتھ سوشل کے ذریعے آئے دن آپ کو مختلف انداز میں ملتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہ پینٹاگان سے پوچھیں آپ. پینٹاگان نے اپنی پوزیشننگ ایسی کی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ ایران رزسٹ کر سکتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہم اپنی بیڑے بہت نزدیک نہیں لا سکتے, اس کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ جس وقت چاہے جس بیس کو اٹیک کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ تو رہی حقیقت, اس کو کہتے ہیں ریئلزم. تو اس ریئلزم کے لحاظ سے, اور یہ بعد میں ان کو پتا پڑا جنگ کے دوران کہ ایران کے پاس کیا کیپیبلٹی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ابھی میں لیری جانسن کی جو بات کر رہا تھا آپ سے, اور یہ بالکل اس وقت سوشل میڈیا پر بھی بڑی ویڈیوز بھی موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, اور اس کے تانے بانے بھی ملتے ہیں کہ ایران کے پاس 60% افزودگی ہے. ایران جب چاہتا اس کو چند ہفتوں میں نیوکلیئر لیول تک لے آتا, لیکن ایران نے ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے. صرف خبریں ایسی دبی آ رہی ہیں کہ ایگزسٹنشل تھریٹ ظاہر ہے کسی ملک کا بھی ایگزسٹنشل تھریٹ جب اس کے اوپر آ جائے, اس کی بقا و تقریم کا سوال آ جائے اور اس کی ایگزسٹنس کا سوال آ جائے تو کوئی بھی حربہ اختیار کر سکتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور دوسرا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایران پیچھے ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا. ایران کے کسی مطالبے کو بھی چیدہ 4 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایران کا کیا ڈیمانڈ ہے؟ ایران کہتا ہے کہ جو این پی ٹی میں میرا حق ہے, جو انٹرنیشنل قانون میں میرا حق ہے, اس کے تحت 3.67 جو ابھی کرن صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس کو مجھے افسودگی جاری رکھنے دیا جائے. اور ایران کہتا ہے ایران کہ کی جانب سے تو یہی موقف جو ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کی طرف آؤں گے عابد صاحب, آپ کہیے گا, چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اگر ہم شروع سے دیکھیں تو پاکستان کا جو کردار رہا ہے, فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ہو, وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ہو, یا پھر بار بار پیغام رسانی کی کوشش اور ہدایات لے کر جانا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی, ایسے میں آ کے جو پاکستان کا کردار ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کمنٹ کیجئے. ایک تو ہے بیلنس آف پاور, ایک ہے اسٹریٹجک ہیجنگ, اور دوسرا ہے ریئلزم. اگر پوری صورتحال کو ان نظریات کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں, سفارتی کردار ہے, وہ کون سے ماڈل پہ فٹ ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ ان میں سے کسی ماڈل پہ فٹ نہیں ہوتی, لیکن ایک میر شائمر کی ایک تھیوری ہے جی, جس کو ہم اوفینسو ریئلزم کہتے ہیں, جو یہ کہتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کو میکسیمائز, ان کا بیسک انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو میکسیمائز کریں. پھر ایک اور تھیوری ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیفینسو ریئلزم کہتے ہیں, جس میں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی پاور کو میکسیمائز کرتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے جو اپنا رول ادا کیا ہے یہ ریشنل ریئلزم ہے, یعنی جس طریقے سے ریشنلٹی کے اندر اور جس طریقے سے ریشنلٹی کو ڈسپلے کرتے ہوئے, جس طریقے سے ایک سنسیئر ایفرٹ کرتے ہوئے, ایون جو پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کی ہے جس میں دونوں جو فریق ہیں ان کے احساسات کا بھی خیال کیا ہے, ان کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو بھی ان کی نظر سے بھی دیکھا ہے اور ان کو نیوٹریلٹی سے بھی دیکھا ہے, اور پھر اس طرح سے ان کو دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ پرپوزلز دیے ہیں. کیونکہ یہی وجہ دیکھیے کہ دونوں جو ہیں, ایران بھی اور امریکہ بھی, وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپس میں تو ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں, کسی اور ملک پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن پاکستان پہ ان کا ٹرسٹ ہے کہ پاکستان ان دونوں کے بہاف پہ ان دونوں سے بات کرے. تو آئی تھنک یہ جی ایک بہت ڈفرینٹ فینومینا ہے. اور پھر اگر آپ ملٹری ڈپلومیسی میں دیکھیں تو ملٹری ڈپلومیسی بہت ایک بہت ہی ٹریڈیشنل سی چیز ہوتی ہے, جس میں ایکسچینجز ہوتی ہیں, جس میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جس میں آپ کوئی دو ملک جو ہیں ان کے ملٹریز پلیٹ فارم ایکسچینج کرتے ہیں, اور بہت ہی ایک لمیٹڈ سا ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے پھر جنرل جو سی ڈی ایف ہیں, جنرل عاصم, انہوں نے جس طریقے سے اس میں آؤٹ ریچ ایڈ کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو, اپنا پرسنل ریلیشن شپ, پرسنل کیرزما, آئی تھنک وہ بھی ایک ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیکھا. تو ایک اگر آپ اس کو تھیوری کے اندر لے کے جانا چاہیں یا کسی تھیوری کو اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ شاید پھر ریئلزم کی کوئی نئی تھیوری
جو ہیں ہم اس کو کہیں گے, جو کہ ڈیفینسو ریئلزم, اوفینسو ریئلزم کے بعد کوئی تیسری فارم ہوگی, جو کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ڈسپلے کیا اور اس ریجن کو اسٹیبلائز کرنے میں اپنا پورا رول ادا کیا. اور دیکھیے سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسپوائلر تھے جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن ڈائلما میں چلا جائے, یعنی پاکستان کی جو نیوٹریلٹی ہے وہ انڈر کوسچن آ جائے, اور تاکہ پاکستان اس میڈیشن سے, اس جو نیگوسیشنز کرا رہا ہے, اس کے جو فیسیلیٹیشن کر رہا ہے, اس کے اندر سے نکل جائے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بدنام ہو کے نکلے. تو پاکستان نے وہ بھی نہیں ہونے دیا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری یونیک کانسیپٹ.